السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایمان بالرسالت کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں آغاز کروں گا کہ جب انسانیت کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو وہاں سے اس کا آغاز کروں گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بطور عمل ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کے ساتھ ایک بات کی، فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو سورہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے اندر وہ ارشاد ہے، اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی حقیقت کے قریب جا کر سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ اپنا وہ نائب کہ یعنی جو احکامات اوپر سے آتے ہیں ان کو ایک سوسائٹی کے اوپر جو امپلیمنٹ کرتا ہے، جو نافذ کرتا ہے، اس کو خلیفہ بولا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ جب انڈیا کے اوپر یعنی پاکستان الگ نہیں تھا، مسلمان ہندو اکٹھی رہتے تھے انڈیا کے اندر، تب انگریز کی حکومت تھی، وہ تو ادھر یورپ میں بیٹھا ہوا تھا نا، تو وہاں سے قوانین بن کے آتے تھے ہمارے لیے ادھر انڈیا کے لیے، تو وہاں سے پھر ایک ساتھ میں ایک وائسرائے بھی آتا تھا جو اس قوانین کو اپلائی کرتا تھا، یہاں پر امپلیمنٹ کرتا تھا، نافذ کرتا تھا، اس کے مطابق وہ سارے قوانین جو چلتے تھے اس کی نگرانی کرتا تھا۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت یورپ کا خلیفہ بن کر ادھر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا اس زمین کے اوپر، تو اس کے لیے ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے، اور اس سے پھر ایک وہ پوری نسل چلے کہ جس میں سے اب میں اور آپ لوگ سب ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا، قالو، تو وہ کہنے لگے فرشتے، اتجعل فیہا، کیا تو اس میں اس کو بنانے والا ہے، من یفسد فیہا، جو وہاں پہ اس زمین کے اندر فساد برپا کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہاں پہ خون خرابہ کریں گے۔ اب دیکھیں فرشتے بھی کتنی پہنچی ہوئی چیز ہیں، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ انسان وہاں پر جا کر کیا کرے گا، دنگا فساد کرے گا، اپنی منوانے کی کوشش کرے گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرے گا، اور اپنا آپ منوانے کے لیے ایک دوسرے کو مارنے سے بھی یہ گریز نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ تو کیا ہے اللہ، تو ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم ہیں کہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ہر وقت سرخم تسلیم ہے، تیری طرف سے کوئی حکم آتا ہے فوری بجا لاتے ہیں، کبھی اتنا پوچھنے کی مزاحمت نہیں کی کہ اے اللہ ایسا کیوں ہے، ایسا میں کیوں کروں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، نہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا فوری سرخم تسلیم، اینڈ لسن ٹو اوبے، فوری سنا اور فوری کر گزرے۔ ہماری تو ایک طرف یہ عادت ہے، اب دوسری طرف تو وہ مخلوق بنانے جا رہا ہے کہ جو وہاں پر خون خرابہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔
قال، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، تم کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، یعنی جو وجہ ہے اصل انسان کو پیدا کرنے کی، اس اصل مقصد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیریمنٹ وہاں پہ کروایا فرشتوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ واقعی آدم کی علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ واقعی ایک اعلیٰ چیز ہے اور فرشتوں سے بالا تر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ کچھ چیزیں تھیں کہ جو فرشتوں کو دیں کہ ان کے نام بتاؤ، تو جو آگے انہی آیات کے اندر آگے تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور وہ چیزیں پھر سامنے کی حضرت آدم علیہ السلام کے اور فرشتوں کے، اور پوچھا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، تجھے تو اس بات کا علم ہے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہمیں صرف اسی بات کا پتہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ۔ اور یہاں پہ پیچھے جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور آگے فرشتے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے جو ہمیں سکھایا ہمیں تو صرف انہی کا پتہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ان کو فرشتوں کو وہ نام نہیں سکھائے، آدم علیہ السلام کو نام سکھانے کے بعد رزلٹ اخذ کرنے کے لیے کہا؟ نہیں، یہ تو پھر ناانصافی ہو جاتی ہے نا، معاذ اللہ۔ اصل میں جو اس کی اصل روح ہے سمجھنے کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مائنڈ سیٹ بنایا ہے نا وہ اس طرح کا بنایا ہے کہ کوئی بھی نئی چیز جب اس کے سامنے آتی ہے تو یہ سوچتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، اس سے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ مجھے کیا فائدہ دے سکتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن کے اندر آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں۔ اور یہ ذرا آپ خود اندازہ لگا کے دیکھ لیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی زندگی کے اندر اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی، تو آپ اس کے سامنے کوئی نئی چیز لا کر رکھ دیں، سب سے پہلے وہ آپ سے سوال کرے گا پاپا یہ کیا ہے، یا انکل یہ کیا ہے، جو بھی کوئی لے کے آیا اس سے پوچھے گا کہ یہ آپ کیا لے کے آئے ہو۔ اگر اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر وہ خود جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اس کو پھینکتا ہے، اس کو چبا کے دیکھتا ہے، اس کو زور سے مار کے دیکھتا ہے، اس کے اندر کچھ اگر کسی جگہ پہ کوئی سوراخ ہے تو سوراخ کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اگر کوئی تار لگی ہوئی ہے آگے سوئچ ہے تو اس کو وہ بجلی کے جہاں پہ کنیکشن ہے وہاں پہ لگا کے چیک کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب اس کو کیا پڑی ہے؟ کیا آپ نے اسے کہا تھا سارا کچھ؟ نہیں، لیکن یہ انسان کی نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنائیں اور بنا کر آدم علیہ السلام کو بھی دے دیں اور فرشتوں کو بھی دے دیں۔ اب فرشتوں نے وہ چیزیں لیں اور لے جا کر سائڈ پر رکھ دیں، اب اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ ان کا کیا کرنا ہے، لہٰذا جیسے فرشتوں کو وہ ملی فرشتوں نے وہ اٹھائیں اور ادھر رکھ دیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دی ہوں گی اور وہ ان کو لے کے چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسے کیا کر سکتے ہیں، اس کو چیک کر کے دیکھا، اس کا کوئی استعمال کر کے دیکھا، ان چیزوں کو کسی نہ کسی استعمال کے اندر لے آئے ہوں گے۔ اب ایک ٹائم پیریڈ گزرا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلایا آ جاؤ بھی، اب پوچھا فرشتوں سے کہ بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جو تو نے ہمیں علم دیا تھا ہم تو وہی جانتے، اس کا تو نے کچھ بتایا کہا ہی نہیں تھا، ہم نے کچھ کیا نہیں، لہذا جیسے تو نے دیں ویسے ہم نے رکھ دیں، اب تو نے بلایا ہم لے کر آ گئے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا ہے، ہم نے تو ان کو چیک بھی نہیں کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پیریڈ کے اندر کیا کیا کہ ان کو چیک کیا یہ کیا ہے، کیا کرتی ہیں، ان کا کیا کام ہے، تو اپنے فرضی کچھ ان کے نام رکھ لیے۔ اب یہ وہ علم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کے اندر رکھا، انسان کو کوئی چیز ملتی ہے، انسان اس کے اندر توغدو کرتا ہے، اس کے اندر اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کو کیوں بنایا گیا ہے، اس سے میں کیا فائدہ لے سکتا ہوں، اس سے میرے معاشرے کے اوپر کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک وہ ترقی کی جو دوڑ ہے نا وہ انسان کی یہ والی نیچر ہے۔
لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ یہ اگر کوئی گول چیز تھی تو یا اللہ یہ کوئی گیند ہے، اس کو میں پھینکتا ہوں تو یہ دور تک چلی جاتی ہے، یہ کچھ تھوڑی چورس چیز ہے، اس کو میں پھینکتا ہوں یہ دور نہیں جاتی ہے، لہٰذا اس کو رکھ کے میں اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، فرضاً کچھ بھی ایسے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، فرشتوں کو نہیں آئے، تو اب فرشتوں نے کہا کہ واقعی بھی یہ تو جو مشین اللہ نے بنائی ہے نا، بڑی کوئی اعلیٰ قسم کی مشین ہے۔ اور ہاں، اس سے پہلے ایک اور سوال کہ اب فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ انسان زمین کے اوپر جا کر دنگا فساد کرے گا؟ کیونکہ جنات اللہ کی تخلیق ہے نا، وہ انسان سے پہلے کی ہے، پہلے جنوں کو پیدا کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان جن کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے، لہٰذا ان کے اندر غصہ، وہ سرکشی کے جذبات انسان کی نسبت زیادہ ہیں، لہٰذا جنات نے یہاں پر آ کر یہی کچھ کیا۔ اور انہی جنات میں سے ایک ابلیس نامی جن تھا نا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا اتنا برگزیدہ ہوا، اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے اندر شامل کر لیا، اور وہ بھی اب آسمانوں کے اوپر جاتا ہے، اللہ جو احکامات دے رہا ہے وہ بھی جیسے دوسرے فرشتوں کے سامنے احکامات آ رہے ہیں، ویسے اس جن کے سامنے بھی آ رہے ہیں، لہٰذا یہ جنات میں سے تھا نا۔ تو اب اس کو یہ تھوڑا اختلاف ہوا، اس کو تھوڑا یہ زوم پیدا ہوا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہٰذا آگ تو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لہٰذا میرے اندر اس سے زیادہ پاور ہے۔ اب جب اس نے یہ آدم علیہ السلام نے یہ ساری چیزوں کے نام بتائے، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ تم سے افضل ہے، ان کو سجدہ کرو، یعنی ان کے سامنے تسلیم کرو کہ ہم آپ سے نیچے ہیں، آپ کا مقام ہم سے اوپر ہے۔ لہذا تمام فرشتوں نے وہی، جیسے میں نے کہا کہ ہر وقت سر خم تسلیم ہے، جو حکم ملا اسی وقت سر خم تسلیم کیا اور سجدہ کر دیا۔ شیطان نے کہا نہیں، میں اس سے افضل ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، مجھے کوئی حکم دیا جائے میں اس سے پہلے کروں گا، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور وہ یعنی جہنمی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا۔ اور اس نے اس وقت پھر اللہ سے یہ عہد کیا کہ اللہ میں تجھ سے قیامت تک کی مہلت مانگتا ہوں، مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا تجھے دی۔ اب اس نے کہا کہ تجھے ان انسانوں کے اوپر مان ہے نا، کہ جو اس دنیا کے اندر جا کر تیری یعنی تیرے نائب بنیں گے، تیری طرف جو احکامات آئیں گے وہ اس دنیا کے اوپر اپلائی کریں گے، لہٰذا میں ان کو ورگلاؤں گا وہاں سے، میں ان کو مجبور کروں گا، یہ بھی تیری سرکشی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو میرے نیک بندے ہیں وہ کبھی تیرے پیچھے نہیں لگیں گے، جو بد ہیں تیری طرح کی سرکشی ان کے اندر ہے تو وہ ٹھیک ہے تیرے پیچھے لگے، ان کے ساتھ پھر قیامت کے بعد میں خود نپٹ لوں گا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد جنت کے اندر بھیج دیا گیا۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ السلام علیہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ یہ تمام روایات جو ہیں وہ ہمیں اسرائیلیت سے ملتی ہیں، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جتنی بھی پہلے کتابیں ہیں ان کے اندر تحریفیں ہو گئی ہیں، تو ان کی تفاسیر کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی ہمارے لیے رہنمائی کی باعث ہیں، لیکن ہم باوثوق ذریعے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعتاً حتمی ہیں یا پھر وہ واقعتاً سچی ہیں۔ لہٰذا جو بھی روایات ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سچی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے انہوں نے خود سے گڑی ہوئی ہو، لہٰذا اس کے اوپر اعتماد اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ بھی انہی تعلیمات میں سے ہے کہ حضرت حوا السلام علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا کیا اور پھر انہیں جنت کے اندر بھیج دیا، اور فرمایا کہ اس کے اندر جیسے تم لوگوں کا دل کرتا ہے رہو، جو مرضی کھاؤ، جیسے مرضی یعنی خوب عیش کرو، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ اب میں پورا وہ مفہوم بیان کر رہا ہوں جو ان آیات کے زمرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 ہے اور پہلے پارے کا بھی رکوع نمبر 4 ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کی پہلی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں اس کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو ہم سمجھیں گے، اور پورا باقی سارا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارا وقت بچ سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا،
اس سے تمہیں ممانت ہے، باقی تم جہاں جیسے جو چاہے کھاؤ پیو۔ اب وہ ایک درخت کون سا تھا؟ اب یہ بڑا معروف ہو گیا کہ وہ کوئی گندم کا درخت تھا۔ یہ گندم تو صرف ہمارے پاکستان میں کھائی جاتی ہے، اب دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ گندم کا دانہ بھی شاید وہ جانتی نہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ آٹا تو ملنا وہاں پہ لامحال ہوگا، اگر ملتا بھی ہوگا تو بہت مہنگا ملتا ہوگا۔ کوئی ہے کبھی چسکے کے لیے کوئی خرید کے گھر میں لا کر جو وہ روٹی پکا لے یا بنی بنائی کوئی روٹی لے آئے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک درخت تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہاں پہ کہ کس چیز کا درخت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ لہٰذا اب شیطان نے وہ وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ اب جو اللہ نے ترقی کی ایک وہ روش انسان کے اندر رکھی ہے، وہ بھی اندر سے جوش مار رہی تھی کہ اس سے منع کیوں کیا ہے، اس کے اندر آخر ہے کیا، کیوں منع کیا ہے۔ تو یہ باتیں ذہن کے اندر آ رہی ہیں، دوسری طرف سے شیطان جو ہے وہ ورگلا رہا ہے۔ شیطان نے بات ذہن کے اندر ڈال دی کہ یہ درخت ایسا ہے کہ اس کو اگر کھا لو گے نا، اس میں سے کچھ تم چکھ لو گے تو تم بھی میری طرح قیامت تک زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا انسان فانی ہے تو تمہیں موت آنی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس درخت سے دور رکھا ہے۔ اور اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر شروع سے ہی یہ بھی یعنی اللہ کی طرف سے ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ یہاں بڑی لمبی زندگی بسر کرے، کبھی مرے ہی نہ یہ۔ اس کے لیے پھر اب دنیا کے اندر وہ کتنی سٹوریز ملتی ہیں، وہ آب حیات مل گیا اس کو پیا، اس کو کوئی انسان کو بیماری نہیں آتی، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ یہ ساری باتیں۔ تو اب شیطان نے یہ بات ذہن کے اندر ڈال دی، تو انہوں نے ایسی جا کے ایک دفعہ اس کو چکھ لیا۔ جیسے ہی اس درخت کو چکھا ہے تو فوری سب سے پہلے یہ کام ہوا کہ ان کے بدن ایک دوسرے کے اوپر عیاں ہو گئے، یعنی ننگے ہو گئے۔ تو اب اپنی وہ شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں میں سے اپنے وہ شرمگاہ کو ڈھانپتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا کے طور کے اوپر انہیں کہا کہ تم اب جو وہ زمین کے اوپر چلے جاؤ۔ اب شروع میں ایک وہ دکھا دیا مقام کہ یہ انسان کا مقام ہے، اس طرح کی زندگی ہے یہاں پر، لہذا غلطی کی، اب چلو زمین پہ۔ اب واپس یہ مقام تمہیں حاصل کرنا پڑے گا اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے عمل کرنے کے بعد تم واپس اس مقام کے اوپر آؤ گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پھر زمین کے اوپر بھیجا تو پھر آخری وہ 2 آیات ہیں اس چوتھے رکوع کی کہ جن کو اب ہم سمجھیں گے۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو پھر ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں پر۔ اب جتنی بھی نسل چلے گی وہ زمین ہی کے اوپر چلے گی، اب پوری کی پوری انسانیت اس زمین کے اوپر آ گئی۔ اور اب یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں گا، میری طرف سے تمہارے اوپر آیات آتی رہیں گی، تمہاری طرف وہ رہنمائی آتی رہے گی کہ کس طرح سے تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی تابع آ گیا کہ جو میں نے ہدایت دی تھی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے لیے نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا، نہ ہی کوئی غم رہے گا۔ لہٰذا ایک بہترین انسان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق بنائی تھی، وہ اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے اب جو میری طرف سے تعلیمات تم تک پہنچیں گی، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دو۔ جو کوئی انسان اس کے تابع رہ کر زندگی بسر کرے گا، اس کو کوئی خوف، کوئی غم، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی خسارہ پائے گا یا کوئی اس کو مسئلہ مسائل ہوگا، کچھ نہیں۔ اور ہاں، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، اس ہدایت کو کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو ماننے سے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلا دیا میری ان آیات کو، جو میری یہ ہدایت تم تک پہنچ رہی ہے، جنہوں نے اس ہدایت کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی ہوں گے پھر وہ اہل آگ اور وہ پھر اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک طرف انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور
دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف تعلیمات دیتا رہوں گا، تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا کہ اس دنیا کے اندر ایک اجنبی گولے کے اوپر جب تم جا رہے ہو تو اس کے اندر کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ میرے وہ جو پچھلا درس ایک تھا اس کے اندر یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ جب بھی انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی الیکٹرانکس کی کوئی چیز ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ دیتا ہے، اس کے ساتھ ایک کاپی دیتا ہے کہ جس کے اوپر وہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح سے استعمال کرو گے تو یہ تم جو ہے وہ میکسیمم اس سے فائدہ لے سکتے ہو۔ تو اسی طرح سے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر بھیجا اور یہ فرما دیا کہ اب میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، میں تمہیں یہ بتاتا رہوں گا کہ تم نے کس طرح سے یہاں پہ زندگی بسر کرنی ہے۔ اب مختلف انبیاء 1,24,000 انبیاء آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی گئی تاکہ تم اپنی زندگی کو بسر کرو، اور آخر کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کو فائنل ایڈیشن، آخری وہ رہنمائی کی کتاب قرآن مجید کی صورت کے اندر دے دی کہ جو قیامت تک لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین نمونے کے طور پہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ نے یہ مشین بنائی، اس دنیا کے اندر بھیجی، تو ایک ہی دفعہ وہ کتاب کیوں نہیں دے دی انسان کو؟ ایک ہی دفعہ وہ لاہ عمل کیوں نہیں دے دیا کہ تم اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو کامیاب ہو جاؤ اور قیامت تک وہی چلتا رہے؟ پھر یہ بار بار انبیاء آئے، پھر کتنے سارے رسول آئے، کتنی دفعہ شریعت بدلی گئی، تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کے لیے نمبر 1 مثال تو میں یہ دوں گا کہ سیم ٹو سیم انسانیت نے اسی طرح سے ترقی کی ہے کہ جیسے ہر نسل کے اندر ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک پہنچتا ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، اس کو آپ دھوپ میں لٹا دو، چھاؤں میں لٹا دو، کمرے میں لے جاؤ، نہلا دو نہیں نہلاؤ، وہ گندا ہے اس کو صاف کرو نہیں کرو، وہ کچھ نہیں۔ ہاں اس کو بھوک لگے گی، کہیں پہ درد ہوگی تو وہ روئے گا، اس کے علاوہ اس کو کوئی پتہ نہیں۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، مجھے سردی لگتی ہے تو یہ میری سردی کا بندوبست کرتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ مجھے کھانا کھلاتی ہے، میری کوئی بھی مشکل ہے تو یہ میری مشکل کو حل کرتی ہے۔ اب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل موسم میری ماں نہیں ہے، اصل موسم تو میرا باپ ہے، وہ باہر سے خرید و فروخت کر کے لے کے آتا ہے، باہر جاتا ہے، مال و زر کماتا ہے، پھر وہ ضروریات کی ساری چیزیں لے کے آتا ہے، جو چیزیں گھر کے اندر آ جاتی ہے یہ تو اس میں سے خرچ کرتی ہے میری ضروریات کے لیے، لہٰذا اصل موسم تو وہ ہوا نا۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس یہاں پہ، میرے ساتھ میرے بہن بھائی دوسرے بھی ہیں، ان سب کی ضروریات بھی اسی طرح سے پوری ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا واسطہ پڑتا ہے کہ استاد کے ساتھ، کہ جو اس کو شروع سے پڑھاتا ہے، پہلے وہ ہجے پڑھاتا ہے، الف با تا یا پھر اے بی سی ڈی، اور وہاں سے بچہ پھر آگے جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے سامنے وہ ساری حقیقتیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کا وہ مائنڈ کھلتا چلا جاتا ہے کہ یہ صرف ماں باپ ہی نہیں تھے، اساتذہ بھی ہیں، اساتذہ ہی نہیں ہیں بلکہ پورا ایک معاشرہ ہے، بلکہ اس معاشرے کو چلانے والا ایک اس سے بھی بڑا انسان ہے کہ جو قانون سازی کرتا ہے، اور پھر اس قوانین کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیسز ہیں، کتنے دوسرے ادارے ہیں اور عدالتیں ہیں، ان پورے معاشرے کے اندر مجھے زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس زمین کے اوپر فائدہ مند ہیں، اور پھر اگر انسان اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے اس وحی کے ذریعے سے تو پھر وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ ایک وہ ہستی ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر مجھے بھی پیدا کیا ہے، اب اس کی طرف سے رہنمائی آئی ہے کہ جس کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے۔ یہ ایک ہسٹری ہے ایک انسان کی۔ اب اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں، وہ جو 30-40 سال کی عمر میں جا کے یہ بات سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کائنات کتنی، چلو بہت تیز بچہ ہے، چلو 10 سال کی عمر میں جا کے سمجھ گیا، ٹھیک ہے، یعنی مثلا آپ نے ایک بندے کو ڈاکٹر بنایا MBBS،
تو اس کو جو آپ ایم ایس سی کروانے کے بعد وہ ایف ایس سی کروانے کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ اس نے کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کیا، اب کس طرح وہ آگے جائے گا، تو آپ اس کو پہلی کلاس سے یہ سب کچھ کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہ بایو کی پوری وہ جو نالج ہے پورے کا پورا، وہ جب نرسری میں آتا ہے اسی وقت آپ اس کو کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ کیونکہ اس وقت ابھی اس کا مائنڈ چھوٹا ہے، اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ بیالوجی ہوتی کیا، اس کو یہی نہیں سمجھ آئے گی۔ اب جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے نالج کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کو نصاب جو دیا جاتا ہے اس کے اندر ویسے ویسے اس کو یعنی ترقی بہ ترقی اس کو سب کچھ سمجھایا جاتا ہے۔ جب وہ ایف ایس سی کر لیتا ہے تب اس کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنی اسپیشلائزیشن کرتا ہے کہ کس چیز کے اندر اس نے ایم بی بی ایس کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو ان کو تو یہاں پہ پتہ ہی نہیں تھا، پہاڑ کو دیکھتے ہوں گے تو یہ کیا چیز ہے، غار کے اندر رہنا تو کیسے، کیا کھانا ہے، کہاں سے پینا ہے، کیسے پینا ہے، کچھ نہیں پتا ہوگا۔ تو اس وقت یہ بنیادی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب ایک فیملی وجود کے اندر آئی، ان کے بچے ہوئے، بچوں کی شادیاں ہوئیں، ان کے آگے بچے ہوئے، ایک چھوٹا سا وہ قبیلہ ٹائپ بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کچھ دوسری آ گئی، کیونکہ انسان نے تھوڑی سی ترقی کر لی، کرتے کرتے نوح علیہ السلام کے جب یہ زمانہ آیا تب یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل کے اندر انسانیت کافی پھیل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ایک نئی شریعت دی کہ انسان نے اب معاشرے کے اندر رہنا سیکھ لیا ہے، اب یہاں پر کس طرح سے رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر ترقیاں ہوتی گئیں اور جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنی شریعت بدل کر انسان کو اس کی بلوغت کی طرف لے کر گیا۔ اور یہ بات آج سائنس بھی مانتی ہے، اور اگر آپ بھی اس کے اوپر اپنی ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو آپ بھی اس بات کو مان جائیں گے کہ انسانیت نے جتنی ترقی کرنی تھی سن 600 تک اس نے اپنی پوری ترقی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 610 عیسوی میں، تو 600 تک جتنی انسان نے ترقی کرنی تھی کر چکا، جتنی چیزیں ایجاد کرنی تھی کر چکا۔ اس کے بعد انسان نے دریافت کیا ہے کہ یہ تھا، لہٰذا اس سے بہترین چیز یہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو اس سے پہلے جتنی بھی ایجادات تھیں سن 600 سے پہلے ہو گئی۔ جب 600 پہ آ کے انسان نے اپنی پوری ایجادات کر لی، انسان نے جس مقام پہ پہنچنا تھا تو پہنچ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر آ کر وہ فائنل ایڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی صورت کے اندر بھیجا کہ اب کیونکہ انسان نے جس مقام کے اوپر پہنچنا تھا پہنچ چکا ہے، اب اس کے تابع رہ کر زندگی بسر کرے، اس کے مطابق اپنی فیملی، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی سیاست، اپنے انفرادی معاملات، اپنے اجتماعی معاملات سارے کے سارے اس کے تابع رہ کر کرے۔ اب اس سارے کے تابع رہ کر انسان زندگی بسر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وہ بہترین مخلوق ہوگی کہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ اب ہمارے سامنے ہم یہی بات کہتے ہیں نا کہ 1400 سال پہلے جو لوگ تھے وہ تو بہت پرانا دور تھا۔ اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹینک نہیں تھے، یہ توپیں نہیں تھی، گن نہیں تھی، اور اس طرح سے وہ جنگی جہاز نہیں تھے، انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ لیکن وہ ساری تعلیمات اس قرآن کے اندر سے ہمیں ملتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت تعلیمات ہمیں دیں، جو قوانین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی بنے ہیں، وہی قوانین آج کے دور کے اندر ہمارے اوپر اگر امپلیمنٹ کیے جائیں تو ہم بالکل سیدھے ہو کر چلیں اور ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہم کرتے چلے جائیں۔ لیکن اصل میں اس میں ایک تو مفاد ہمارا اپنا، انسان ہمیشہ چاہتا ہے کوئی شارٹ کٹ ملے، انسان جلدی کامیاب ہو جائے۔ ایک طرف ہم نے اپنا فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، دوسری طرف وہ شیطان تھا کہ جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، دوسری طرف وہ اپنا کام بڑی ایمانداری کے ساتھ، اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہے۔
اس نے ہر وقت ہمیں ورگلانے کی کوشش کی، اور ہم نے طرح طرح کے راستے نکالے کہ اس کو چھوڑ کر ہم کوئی اپنا راستہ اختیار کریں اور جلدی کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا پھر اب ہم مغرب سے بہت متاثر ہو گئے، کیونکہ جب ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اب ہم میں اس معاشرے میں سے، اپنے معاشرے میں سے کیا اپنے محلے میں سے چیک کر لیں کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں کہوں گا نا 1% تو میرا خیال یہ بھی میں مبالغہ کر رہا ہوں، شاید کوئی 1000 میں سے کوئی ایک، شاید یہ بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں، ایسا بندہ ملے کہ جو قرآن پڑھے اور اسے پتہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا تعلق اللہ کی اس ہدایت سے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری طرف ہدایت آئے گی اور اس کے مطابق عمل کرو گے تو آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے کہ میری یہ ہدایت تم تک پہنچے گی، تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم اپنا وہ کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر لو گے۔ تمہارا کیا مقام ہے؟ تم وہ جنت کے رہائشی ہو، جنت ہے تمہارا وہ مکان، تو تم اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں ادھر بنانی شروع ہو گئے، تم نے ساری کی ساری ترقیاں، ساری کی ساری آسائشیں یہاں پہ جو وہ ڈھونڈنی شروع کر دی۔ حالانکہ یہ سارا کچھ اس لیے دیا تھا کہ انسان ترقی کرے اور اپنے ذہن کے ان اعلیٰ ترین جو مقام ہے اس کے اوپر پہنچے، اور اس ترقی کر کے جب انسان نے جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس آدم علیہ السلام کو اس وقت پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آگ کیا چیز ہوتی ہے، وہ بھی اس دنیا کے اندر آ کر اس نے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ پورے ایک انوائرمنٹ پیدا کیا کہ جس کے اندر رہ کر انسان ترقی کر سکتا ہے۔ اب جنت کے اندر رہ کر انسان اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتا تھا جو اس دنیا کے اندر آ کر، اس زمین کے اوپر آ کر انسان نے ترقی کی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تاکہ وہ اس کے اندر ترقی کرے اور اپنے ذہن کے وہ اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچے، اپنی شخصیت کو جانے، اس کے بعد واپس آ کر اپنی وہ جنت حاصل کرے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آئے کہ انسانیت کو بتائیں کہ اب انسانیت جس مقام کے اوپر پہنچ چکی ہے کس طرح سے زندگی بسر کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اور اسی طرح سے جب انسان نے پوری ترقی کر لی، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک فائنل ایڈیشن کے طور کے اوپر قرآن مجید انسانیت کو دے دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنبش، ایک ایک حرکت، ایک ایک حکم، ایک ایک لفظ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے رہنمائی تھی کہ ہم نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے اور کس طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے؟ کتنے ہی واقعات ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملتے ہیں۔ ایک دفعہ پانی نہیں تھا تو صحابہ جو ہے وہ سفر کے اوپر جا رہے ہیں اور پانی کی کمی ہے، اب وضو بھی کرنا ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے اندر پانی لیا اور اپنی انگلیاں، اپنا پنجہ اس کے اندر رکھا اور فرمایا کہ اب جس نے وضو کرنا ہے کرتے جاؤ، جس نے پانی پینا پیتے جاؤ۔ لوگوں نے جتنا بھی لشکر تھا اس نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، اور پانی ویسے کا ویسے رہا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسے تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں پانی کے، یہ کیفیت تھی، یہ حال تھا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر دیتے کہ اللہ جو انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا اس کے اوپر اپنی ساری نعمتیں نچھاور کر دے، تو کیا اللہ نہیں کرتا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس کے، چکی کیوں پیستی تھی؟ تاکہ چاول ہے، گیہوں ہے، گندم ہے، جو بھی آئی ہے اس کا آٹا بنائے اور اس کی روٹی بنا کر ایک ٹائم کا کھانا کھا سکیں۔ وہ چکی پیس کے ان کے ہتھیلیوں کے اوپر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ فتوحات شروع ہو گئیں، اب لونڈیاں آ رہی ہیں، غلام آ رہے ہیں، یعنی اسلام کے اندر ہے نا کہ جب کسی قوم کے اوپر حملہ کیا ہے تو وہ ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے،
اور جو لوگ وہاں سے گرفتار ہو کے آئے ہیں تو وہ تمہارے غلام ہیں۔ اب جو کوئی اسلام قبول کر لے گا وہ برابر کا بھائی ہے، جو حقوق میرے ہیں وہی حقوق اس کے ہوں گے۔ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو وہ یا تو غلامی کی زندگی بسر کرے گا یا پھر فدیہ دے کر آزاد ہو کر اپنا کام کرے گا، اور وہ فدیہ دیتا رہے گا مسلمانوں کو۔ لہٰذا اس دور کے اندر آ کر تمام امہات نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ایک لونڈی دی جائے، ہم گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں، ہمیں ایک ایک لونڈی دے دی جائے، تمام لوگوں کو دی جا رہی ہیں، ہمیں بھی ایک ایک دے دی جائے۔ تو قرآن کے اندر یہ ارشاد ہوا کہ ان تمام بیویوں کے بستر الگ کر دیے جائیں، ان سے لا تلقی کا اظہار کیا جائے، اور ان کو اس بات کا اختیار دیا جائے کہ جس کو دنیا چاہیے ان کو لونڈیاں دے کر میں اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، میری بیویاں نہیں رہیں گی، اور اگر میری بیویاں رہنا ہے تو ایسی زندگی بسر کرنی پڑے گی جیسی بسر کر رہی ہو، لیکن میرے گھر کے اندر رہو گی تو پھر صحیح مسلمان اور امہات کا درجہ اور باعمل ہونا اور پھر آخرت کے اندر کامیابی۔ لہذا بیویوں نے بہت ٹل لگایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیمات آ گئی تو اس کے بعد سب نے توبہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ساری گھریلو زندگی اسی معمول کے اندر چلی۔ تو کیا یہ اگر دنیا ایسے ہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے کوئی ایسا بندوبست نہیں کرتے؟ آج 2 دن کوئی روزی نہیں ملے نا تو انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے، یہ بھوک ہی دینی تو مجھے دنیا میں پیدا کیوں کیا؟ اللہ کے بندو، یہ بھوک مٹانے کے لیے دنیا کے اندر تمہیں نہیں بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ جو اللہ کی تعلیمات آئی ہیں ان کو سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ، اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرو کہ جو سارے کا سارا اس عدل کے نیچے آ جائے، اس قرآن کے تابع رہ کر زندگی بسر کرے، اور اپنی آخرت کو سنوار کر یہ ساری آسائشات تم آخرت کے اندر اس جنت کے اندر جا کر لو۔ لہٰذا یہی وہ ایمان بالرسل ہے کہ جس کے اوپر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو فرشتے ہیں وہ ان تعلیمات کو لے کر وقتاً فوقتاً دنیا کے اوپر آئے، اور رسولوں کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہم تک پہنچی تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر کے اس دنیا کے اندر جو بیچنے کا ایک مقصد تھا اس مقصد کو پورا کریں، اور اپنی زندگیوں کو اس دنیا کے لیے بھی آسان اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہم آسان کر کے یہاں سے سرخرو ہو کر جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے یہاں سے جائیں۔ تو یہ تھا وہ مقصد کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رسول بھیجے اور تمام کتب بھیجیں اور تمام شریعتیں بھیجیں، تو یہ وہ مقصد تھا کہ جس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔